جی سب خیریت سے راشد بھائی؟ جی اللہ کا کرم ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، میں نے بھائی نے کھانا کھا لیا ہو تو ارے بھائی اصل میں زکام ہو گیا تھا نا، وہی حلق میں عجیب سے کاٹے ایسے تو مطلب بھائی وہ کر لیتے تو وہی اپنا بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں راشد بھائی، ایک منٹ جو آپ نے آپ نے ابھی بتایا ہے، دیکھیے مسئلے مسائل کی بات ہوتی رہیں گی، آپ نے زکام اور گلے میں خراش بتائی، آپ افو بھائی کہاں رہتے ہیں پہلے بتائیں؟ الہ آباد میں۔ الہ آباد میں الہ آباد میں آپ کے یہاں میڈیکل پر دیسی میڈیسن مل جاتی ہے؟ ہاں میڈیکل اسٹور ہے نا۔ تو ایک کام کریں میرے پیارے بھائی، دیکھیں اختلاف اپنی جگہ، بھائی چارہ اور انسانیت اپنی جگہ۔ ہاں بتائیے، دوا کا نام بتائیے۔ آپ میڈیکل پہ جائیں، ہمدرد کا جوساندہ لیں۔ اچھا دوشاندہ بھائی وہ رکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں۔ ہمدرد والوں کا ہے نا؟ ہاں رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے ابا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں بڑا مطلب بیکار لگتا ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، دنیا کی دوائی ایک طرف، وہ دوائی ایک طرف ہے اس چیز کے لیے۔ ارے چلیے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں وہ کیا تھا نا، وہی مطلب باہر سے آئے تھے، دور سے فریج کا پانی پی لیا تھا ٹھنڈا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہو گیا زکام۔ میرے پیارے بھائی دیکھیں، مذاق میں نہ لیں اس کہانی کو، سیریس میں لیں۔ نہیں سمجھ رہے، کورونا کا ٹائم چل رہا ہے، اس سمے سنبھل کے رہنا، بالکل آپ کی رائے صحیح ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، ہاں دیکھیے آپ کو ماشاءاللہ جو آپ نے مطلب کل ہم سے کہا تھا کہ ہم پہلے اہل حدیث تھے اور بعد میں بھائی ہم مطلب اس کو چھوڑ دیے، دیوبندی ہو گئے، اور 7 سوال ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جن کا جواب آپ کو مطلب کہیں سے بھی نہیں ملا ہے نا۔ تو جس میں سے پہلا آپ نے پوچھا تھا کہ جو 3 طلاق ہے یہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، تو بھائی لائن پہ ہمارے استاد ہیں، بھائی ہیں بڑے، ٹھیک ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے مطلب بھائی پوری اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی مطلب آپ نے کیا سمجھا آپ ان کو بتا دینا، انہوں نے کیا سمجھا وہ آپ کو بتا دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دونوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ جی تو ان کا نام ٹھیک ہے، آپ بات کر لیجیے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ندیم خان صاحب۔ ہاں جی، ہاں فرمائیے۔ ندیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ندیم کون سے، ندیم برہانپوری یا ندیم علوی صاحب؟ ارے وہ جاہل ہے ندیم علوی، وہ کوئی بات کرنے لائق ہے، وہ سب گالیاں دیتا ہے۔ ارے قسم اللہ کی، دیکھیں ابھی بات ہم بعد میں کر لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث مسلک کو جتنا نقصان ندیم علوی نے، رضوان سلفی یا یہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں نا، اللہ کی قسم اتنا بڑا نقصان کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیے پہلے چیز سے مطلب سمجھ لیجیے کہ مسلک کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں سمجھ لیجیے کہ آپ بولنا ہے تو یہ بولیے کہ ان کی ہماری دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ بہت بڑی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سنیے آڈیو، سنیے بتائیے، ہمارے مسئلے کے اختلاف ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کلمہ شریف ایک الگ چیز ہے۔ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہماری آڈیو ریکارڈنگ جب سے چالو ہوئی، اس کا بہت زیادہ کریز ہو گیا تھا، لوگ بہت زیادہ سننے لگے تھے، اور آسانی سے باتیں راتوں رات گھر بیٹھے پہنچ جاتی تھی اور دلائل پہنچ جاتے تھے، جس سے مقلدین کو خطرہ لگا اور انہوں نے ان کو ایجنٹ کے طور پہ گھسایا ہے تاکہ تم جا کے آڈیو میں گالیاں دو اور ہمارا کام متاثر ہو۔ تو یہ اصل میں ہماری دعوت کو ہاں ارے نہیں یار بھائی، غلط فہمی ہے آپ کو۔ نہیں آپ کو نہیں معلوم، ہمیں پوری رپورٹ لگ رہی ہے اور بہت جلدی بھانڈا پھوٹنے والا ہے، کس چیز کے یہ ایجنٹ ہے یہ اندیشہ نہیں ہے۔ مانتا ہی نہیں میں اس بات کو، میں مانتا ہی نہیں۔ یہ جو کیونکہ بات دیکھیں ندیم بھائی، جو بات ہوتی ہے حلق سے نیچے اترنے والی اسے مان لیا جاتا ہے، یہ حلق سے نیچے اترنے والی نہیں آپ کی نہیں اترے گی نا، کیونکہ یہ سازشیں ہوتی ہے اہل حدیث کے خلاف، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح ہماری جو دعوت کا کام اس کے آڈیو کے ذریعے ہو رہا تھا، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، علماء کی نظر میں اس کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے ایسے جاہلوں کو مقلدوں نے ہائر کیا ہے، اور چپکے چھوری چپکے پیچھے سے کچھ مدد کر دیتے ہیں ان کی چندے کے طور پر، مالی امداد کے طور پر، اور یہ ہماری دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک دو مقلدوں کا نہیں وہ ہم وقت آنے پر بھانڈا پھوڑیں گے کون مقلد ہے، وہ ابو بھائی کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے۔ وہ آپ کی اور پورے مسئلہ کے اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پیچھے ہے۔ نہیں وہ پورے مسئلہ کے اہل حدیث کے پیچھے ہے۔ سنیے میرے پیچھے تو ابھی ہے بھائی، شیخ حقانی سے بہت اچھی طریقے سے، ارے نہیں وہ کسی دن بھی شیخ حقانی کو معافی سستی کر دے گا۔ ارے بھائی آپ کو سنیے نا، یہ اس نے سالوں پہلے علماؤں کو گالیاں دیا ہے، میں نے اس کا دفاع کیا اس ٹائم پہ،
میں تو جب سے جانتا ہوں آپ کو، جب سے آپ اور ندیم علوی دونوں ایک ہوا کرتے تھے. ایک نہیں ہوا کرتے تھے بھائی، سنیں ایک نہیں ہوا کرتے تھے. جو بھی لا الہ الا اللہ گروپ میں نے آپ کو دیکھا، تم دونوں ایک ساتھ ہو کر کے رہا کرتے تھے. بھائی الگ مسئلہ ہے. رب کے تقلید میں دیکھا آپ دونوں ایک ہوا کرتے تھے. اللہ کے بندوں پہلے سن تو لو، وہ آج بھی ہے میرے. وہ اللہ کے بندوں سن تو لو بات. جب کوئی منہج کے لیے کام کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اسے ایک ہونا نہیں بولتے، اسے منہجی طور پر ایمان کی اس کو پتہ ہوئے کہ آدمی کام کر رہا ہے، اس کی تائید کی جائے. دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے دیکھیں میں تو نہیں جانتا آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے، آپ بہتر جانتے ہو یا وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ندیم علوی نے جو کہا ہے وہ آپ کے خلاف یہ کہا کہ بھائی آپ نے جو ہے مسجد کے نام پر چندہ کھایا ہے. وہ چور، وہ جھوٹا ہے، اس کے باپ نے کھایا ہوگا. وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ خود لوگوں کو راشد بھائی ایک منٹ وہ راشد بھائی سنیں ابو بھائی ایک منٹ تیل نہ ڈالیے. آپ کو جو مدعے کی بات کرنا وہ کیجیے. ابو بھائی آگ میں تیل نہیں ڈال رہے ہیں، اصل میں ان کو بھی گالیاں دیا ہوگا. ابو بھائی میرا اللہ گواہ ہے بھائی، میں کسی کی پکش نہیں لے رہا. دیکھیں میں نے اب بھی وہی بات کہی، میں جب سے جانتا ہوں آپ دونوں کو، آپ دونوں ایک تھے. اب آپ کے بیچ میں اختلاف آئے، آپ اور ندیم صاحب جو برہان پوری یہ کریں تو ان کو مخلصوں نے بھگایا. تو بھائی یار بولوں گا تو ہوں میں، میں تو پکش نہ ندیم علوی کا لے رہا نہ ندیم برہان پوری کا لے رہا ہوں. سنیے، جو میرے پہ الزام لگا رہا نا چندہ کھایا، اس کا باپ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں. ان نے لوگوں کے پیسے لے کر کھا چکا ہے. ایک نہیں 5 لاکھ روپے لے کے کھا چکا ہے. اللہ اللہ، 5 لاکھ روپے؟ ہاں، حجم کر کے گاڑی. اس کو دوستوں نے میرے کہنے پہ گاڑی دلائے تھے. بھکاری ایسی نکما گھومتا تھا، ہم نے مدد کی کہ چلو کسی کو روزی ہے، تو ہمارے دوستوں نے اس کو دلائے. سب کے پیسے ادھار مانگ کے کھا گیا، کسی کے لوٹا نہیں رہے. وہ خود چور ہے، پیسے کھاؤ ہے، چندہ چور ہے. ندیم بھائی اس کو مرنا نہیں، موت نہیں ہے. اللہ کے حضور میں جا کر کے کھڑا ہو کر کے نہیں دینا، جس کا لوگوں کا پیسہ وہ دینا نہیں پڑنے کا. اگر یہ خوف ہوتا تو یہ سب کرتا کیا. چلیے اب آ جائیے مسلک کی اس پہ، اپنے عنوان پہ. چلیے بس ہم تو دیکھتے ہیں جی، ہمیں اپنی قبر میں سونا، آپ کو اپنی، بس ہمیں اپنا دیکھنا ہے جی. صحیح. ہم کیا الزام نہیں لگاتے، ہم ثبوت سے بات کرتے ہیں. اس نے الزام لگایا میں پہ چندہ کھانے کا اور مسجد کا. میرے شہر میں کروڑوں روپے کی مسجد بنی ہے، اس میں نے خوب محنت کیا ہوں. کریڈٹ ملنا چاہیے مجھے، انعام ملنا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے کم سے کم. نہیں کچھ کر سکتے تو الٹا مجھے بدنام کر رہے ہیں. تو کتنے نمک حرام ہوں گے منہج اہل حدیث کی مسجد کے لیے کام کرنے والے کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے والے، کتنے نمک حرام ہوں گے. وہ منہج اہل حدیث والے ہو ہی نہیں سکتے. میرا تو ماننا ندیم صاحب بریلویوں سے بدتر ہے. دیکھیے بریلوی ہو سکتا ہے، ہاں بندہ فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے معاملے میں فراڈ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ کے گھر کے معاملے میں آ جاتے ہیں بھائی. بالکل ہی ذہنیت سے جو گرا ہوا بندہ ہوگا نا، جب بالکل گروی ذہنیت کا بندہ ہوگا وہ کھا جائے گا. بات بول رہا ہوں میں آپ کو، بول رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی پیسہ نہیں کھا سکتا مسجد کا. نہیں کھاتے ہیں، لیکن جب ہمارے ذہنیت کا ہے. ارے آپ سمجھے ہی نہیں یار. میں آخرت کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پیسہ کھاتا ہے اور آپ کے پاس اس کے ثبوت ہے تب آپ بولیے، ورنہ یہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا وہ بننے والا ہے. بالکل حقیقت بات ہے. سمجھیے، یہ بول رہا ہوں میں ٹرائی نہیں کر رہا ہوں کہ مسجد کا پیسہ نہیں کھاتا. میرے پاس ثبوت ہے، بہت سارے مسجد مدرسے کے چندے چور پکڑا ہوں میں نے. نہیں پکڑے جاتے ہیں، لیکن ذہنیت کے گرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا جو استاد تلا ہے نا، اس کی خود ذمہ دار، مسجد کی ذمہ دار سے بات کیا ہوں. وہ خود بولتے ہیں چندہ کر کے ہی گھر چلاتے اپنا. اور مسجد والے، ہاں تلا سرفی اس کے استاد ہیں. ہاں اچھا جی. ہاں، ان کے فضیلت الشیخ ہیں وہ، انڈیا کے لسن جعفری. ہم بنا الزام لگائیں گے تو آخرت میں ہم سے آئے گا. سنبھل کی مسجد 15 سال سے ایسی پڑی ہوئی ہے، اس پہ 15 سال سے چندہ ہو رہا ہے نا. ہمارے یہاں کی مسجد الحمدللہ 2 سال میں 1 کروڑ کی مسجد بن کے کھڑی ہے. جی جی، یہ ثبوت ہے نا. اب یہ اس کو دیکھ نہیں رہا، دیکھو یہ خود اس کو چندہ کرا کے دیتا تلا کو. اچھا جی، بھائی اندھے کو دیکھ نہیں رہے تو مطلب یہ بھی اس کے ساتھ چندے میں شامل ہوگا نا، اور اس کو بھانڈا پھوٹنے کا ڈر ہوگا، اس لیے اس کا سپورٹ کر رہا ہے. بھائی تو بول تو دونوں کو بولنا. ہاں صحیح بات ہے. 15 سال سے تیری مسجد بازار میں پڑی ہے، 5 سال 10 سال جتنا بھی تو، اور اس کے نام پر ایک نہیں کتنے لوگ چندے کر رہے، تو پیسہ جا کدھر رہا ہے.
صحیح بات ہے. ہماری تو دیکھو ابو بھائی گواہ ہیں, ہمارا تو گروپ ہے, ہمارے گروپ میں کوئی بھی پیمنٹ آتی ہے ہم گروپ میں والوں کو دکھاتے ہیں, آج یہ بندے نے مسجد تعمیر کے لیے اتنے دیا, تو ہے دکھانے والا ایسا؟ وہ چور تو لے کر آ گیا 5 لاکھ روپے. آپ صحیح کر رہا ہو. ہاں نہیں آپ صحیح کر رہا ہو بالکل. اگر آپ ٹرانسپیرنسی جیسا کام برہانپور جمعیت کرتی ہے پورے انڈیا میں, وہ جمعیت آ کے بیٹھے ہمارے سامنے حساب کتاب لائے. میں تو بولتا ہوں تیری جمعیت کو لیا ممبئی کی, اور ہمارا جمعیت کا حساب لاتے ہیں, جس کی غلطی نکلے گی اس کا ٹکلا بنا دیں گے اسی ٹائم. صحیح بات ہے بالکل, ہے نا, لا تو صحیح, بولنے سے تھوڑی کوئی چور ثابت ہوتا. بالکل بالکل بالکل. چلیے آپ مسلک کے اس پہ آ جائیے. جی جی. کیا موقع سے آپ کا کیا اسٹال ہے اور کیا دعوت تھا آپ کا؟ میں نے سنا کہ آپ پہلے اہل حدیث سے دیوبندی ہو گئے. جی آپ پہلے اہل حدیث سے دیوبندی ہو گئے. ہلو, آپ پہلے اہل حدیث سے دیوبندی بن گئے. ہلو, ایک منٹ بھائی, ہم کو لگ رہا فون کر گیا اس کا, اس نے اپنے کام کی آڈیو ہم کو لگ رہا ٹیپ کر لی ہے. نہیں کچھ نہیں کام, اس سے کچھ کام کی نہیں. ارے یہ لوگ 15 ہے نا, ایک منٹ. ارے اس سے کچھ The نہیں. person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن پر بنے رہیں. ہلو. ہاں السلام علیکم. ہلو, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ نہیں کیا ہو رہا, آواز صحیح سے نہیں آتا. ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے نا؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. ہاں تو بتائیے, آپ بول رہے تھے کہ کیا بات صحیح ہے کہ آپ پہلے اہل حدیث سے دیوبندی بن گئے؟ جی جی بالکل صحیح بات. اللہ کی قسم کھا کے بولی, اللہ کی قسم پورا بولی کہ اللہ کی قسم پہلے اہل حدیث سے دیوبندی بن گئے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور پوری کائنات کا جو مالک ہے اس کی قسم, میں لگ بھگ 2-2.5 سال مسلک اہل حدیث میں رہا ہوں. نہیں مسلک اہل حدیث میں رہا ہوں نہیں, آپ اہل حدیث سے دیوبندی بن گئی, یہ بولیے, آپ گھمائیے مت باتوں. جی 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 میں اہل حدیث سے دیوبندی بن گیا ہوں. ہاں یہ اب بات ہے نا کہ جھوٹی قسم کھانے والے کو 10 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. جی میرے پیارے بھائی, میں جھوٹ نہیں بولتا. ہاں تو اب بتائیے آپ کو مرنا بہتر سمجھتا ہوں, جھوٹ بولنا بہتر نہیں سمجھتا. مسلک اہل حدیث سے دیوبندی بن گئے, کیوں, کیا ہوا ایسا مسلک اہل حدیث کے منہج میں کیا کمی لگی آپ کو؟ جی مسلک اہل حدیث کی مجھے باتیں جو ہے کچھ بہت بڑی جھوٹ ثابت ہوئی, جس کا ثبوت مجھے آج تک نہیں مل پایا. اچھا مطلب ان کے دعوے اور ان کے میں بتاؤں, پھر آپ مجھے اس پہ جواب دیتے چلے جائیے گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں چلے ایک چیز بتائیے. جیسے کہ پہلا دعویٰ پہلے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث نبی کے دور سے ہے, صحابہ کرام کے دور سے, ہر دور میں ان کا وجود رہا ہے. تو میرا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی, نہ تو مسلک اہل حدیث اپنے آپ کو حنفی مانتی ہے, نہ شافعی, نہ مالکی, نہ حنبلی, ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے حنفیوں کے لوگوں کے پاس بھی اپنے مسلک کی سند ہے, مالکیوں کے پاس بھی اپنے مسلک کی سند ہے, حنبلیوں کے, شافعیوں کے پاس بھی اپنے مسلک کی سند ہے. تو مجھے بھی مسلک اہل حدیث کی سند دکھائیں بغیر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلیوں کا سہارا دے سکتے. پہلا سوال تو یہ ہے. تو پہلے ایک سوال پہ کلیئر ہو جائیں, دوسرا بعد میں کریے گا نا. بہت سارے سوال نہیں, میں ایک بات جواب دے دوں, پھر آپ مجھے وہ کر دیں. ایک سوال کلیئر کریے نا, بہت سارے سوال کریں گے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے کون سی بات ہے. ابھی ایک سوال پہ کلیئر ہو گیا نا. آپ جہاں بھولو گے مجھ سے کہہ دینا نا. نہیں تو بلا وجہ کیوں لمبی کر رہا ہے, ایک سوال ہو گیا تو کلیئر کر لیتے نا. ایک منٹ ندیم صاحب, اس پر جو ابھی پورا نہیں ہونا, یہ سوال ابھی ادھورا. ہاں سوال اب اس پر جو میرا یہ ہے, ایک تو سند ہونی چاہیے مسلک اہل حدیث کی. دوسرا یہ کہ جس ٹائم میں یہ 4 مسلک وجود مارے تھے اور تقلید عام ہو رہی تھی, تو مسلک اہل حدیث جب کہ دعویٰ کرتا ہم نبی کے دور سے ہیں, ہر دور میں ہمارا وجود ہے, تو مسلک اہل حدیث نے یہ 4 مسلک کیسے بننے دیا؟ اچھا چلے جی مسلک بنے, تو ان کو روکنے کے لیے, ان کو رد کرنے کے لیے مسلک اہل حدیث نے اس دور میں کوئی تحریر بھی چلائی ہوگی. اپنے گھر کی کتاب سے وہ ثبوت دکھائیں مجھے جو روکا ہو.
ٹھیک ہے نا، ان چاروں مسلک کو بننے سے، اور تقلید کے رد میں کوئی کتابیں لکھی ہوں جیسے کہ آج سنیے ابھی سنیے آپ نے پہلے ایک سوال میرا مکمل ہو گیا. ایک سوال نہیں ہے یہ ایک سوال مکمل، یہ ایک سوال نہیں، ایک سوال میں 4 سوال ہے. جی اب آپ اس کو 4 سمجھ لیں یا کچھ سمجھ لیں، میرا پہلا ایک سوال ہو. پہلا سوال آپ کا جو ہے کہ آپ کو کوئی دلیل نہیں ملی تو یہاں تک سمجھ میں آتا ہے. اب آپ نے بولے انہوں نے کوشش نہیں کی تو یہ کوشش کرنا یہ الگ سوال ہے، یہ آپ کی بدگمانی ہے. اب سنیے یہ کوشش نہیں، آپ سنیے، انہوں نے کوشش کی. او بھائی کوشش کی تو مجھے ایک آسان سوال کا جواب دیجیے کہ آپ نے کہا کہ پہلے میں اہل حدیث تھا، دیوبندی ہو گیا کیونکہ مجھے اہل حدیث کی کچھ باتیں بہت جھوٹ لگی ہے نا. جی اگر میں اب یہ ثابت کروں کہ آپ غلط تھے اور دیوبندیت حنفیت کی ساری باتیں جھوٹ تھی اور اہل حدیث کی سچ تھی، تو کیا آپ واپس اہل حدیث ہو جائیں گے؟ میرے پیارے بھائی میں بالکل اہل حدیث ہو جاؤں گا. ماشاء اللہ. چلیے آپ کا سوال تھا، مجھے مطمئن کر دیں. آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے نا. جی آپ کا سوال تھا کہ مسلک اہل حدیث کی سند چاہیے. تو مسلک اہل حدیث کی سند تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4950، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے امام حنبل، امام بخاری، امام قاضی عیاض اور خود اپنا قول نقل کیا ہے کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. جی اہل سنت والجماعت کے نزدیک سنیے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک میری بات سنیے، ایک منٹ. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل حدیث جو کہا ہے وہ علماء اکرام کو کہا گیا ہے، کسی عامی نہیں، یہ غلط تعویل ہے، یہ تعویل ہے. سنیے، آپ نے اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے غلط بولے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں معلوم ہے؟ اہل حدیث کا مراد محدثین کی جماعت رہے گی. علماء نہیں، محدثین کی جماعت. اچھا ہے نا، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ اس سے مراد محدثین کی جماعت ہے، عالموں کی جماعت ہے نا. محدثین یہ اشکال غلط ہے. عالموں کی جماعت سے تعویل ہے. کیوں؟ ابھی مطلب اچھا آپ عالم ہیں کیا؟ اچھا چلیے چھوڑیے مجھے نہیں ابھی حدیث پر ہی ہم حدیث پر ہی ہیں. آپ عالم ہیں کیا بتائیے؟ اچھا میں تو عالم نہیں ہوں. ہاں تو آپ حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ قیامت تک میری امت کا ایک طائفہ حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ تو حق نہیں ہو، آپ تو نہ حق ہو گئے. آپ کیا کرو گے؟ عالم کی جماعت رہے گی. اب اس کا مطلب پہلے آپ نے کو حق مان لیا. میری ندیم صاحب آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے مسلک کا یہاں سے ثبوت دے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب ختم ہوگا پھر؟ نہیں اب پھر سے ختم ہوگا. نہیں ختم نہیں ہوں گے نا بھائی. اللہ کے نبی کی بات حدیث ہے نا. اللہ کے نبی نے ایک لائن کھینچی، اللہ کے نبی نے کیا کری؟ ایک لائن کھینچی، اس کے دائیں جانب 2 لائن کھینچی، اس کے بائیں جانب 2 لائن کھینچی، اور فرمایا کہ میری اور میرے صحابہ کی یہ سیدھی والی لائن ہے، اور ان چاروں راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک اور روایت ہے. بالکل ایک اور او بھائی سنیے مت کریے. سنیے میں سند دے رہا ہوں آپ کو. اور ایک اور حدیث نمبر 11. او بھائی سنیے نا، ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک لائن کھینچی، اس کے دائیں طرف بہت ساری لائنیں کھینچی اور بائیں طرف بہت ساری لائنیں کھینچی، اور کہا یہ میرے صحابہ کی سیدھی لائن ہے، اور ان سارے راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. یعنی ایک حدیث میں 4 مسلک کی طرف اشارہ ہے، اور ایک حدیث میں 72 فرقوں کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے کہ جتنے بھی فرقوں میں گرتے ہیں مسلک میں جاتے ہیں، ان کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کے امام نے یہ کہا ہو کہ تم حنبلی بن جاؤ، تم مالکی بن جاؤ، تم شافعی بن جاؤ، تم حنفی بن جاؤ، بلکہ ان کے پاس کی دلیل ہی نہیں ہے. اب یہ بنے کیسے؟ تو وہ اللہ کے نبی کی بات سے ثابت ہو گئی کہ شیطان ان کو اپنی طرف بلاتا ہے، یعنی شیطان کو وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں. مطلب ندیم بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حنفی بنے، شافعی بنے، یہ سب غلط ہے بھائی. ان کو کبھی امام ابو حنیفہ بنے، امام مالک، امام شافعی نے بولے تم حنفی بنو، مالکی بنو. وہ جب خود اہل حدیث ہیں، سارے امام اہل حدیث ہیں. کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اب جو بھی ہے، امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا، چلے شافعی نے نہیں کہا، مالکیوں نے نہیں کہا، حنبلی نے نہیں کہا، لیکن اب جو بنے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہے نا. پھر بالکل غلط ہے نا. مار کے اللہ کے نبی کی صحیح مسلم کی روایت ہے نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا، ان کے پیچھے نماز یہ الگ مسئلہ ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی الگ مسئلہ ہے. ابھی آپ کو ہمارے مسلک کی سند مل رہی ہے نا کہ تمام محدثین جب اہل حدیث ہے، بھائی تمام محدثین اہل حدیث ہے، تو آپ کیسے بول دیے کہ حنفی، شافعی، مالک کی سند ہے، اہل حدیث کی سند نہیں؟ اچھا آپ اپنے مسلک سے ملا رہے ہیں. نہیں پہلے بتائیے تمام محدثین اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟
جی وہ علمی قابلیت کی بنا پر، فرقے کی بنا پر نہیں. تو صحابہ اہل حدیث ہیں کہ فرقے کی نہیں؟ بنا پر نہیں، فرقے کی بنا پر فرقے نہیں. کی بنا پر تو ہم نے بولے ہی نہیں. یہ تو آپ نے اپنی استدلال کر لی، تعویل کر لی. نہیں یہ تو آپ کی تعویل ہے نا بھائی، آپ کی تعویل ہے. ہمارے مذہب کی سند بتا رہے ہیں ہم. میری تعبیر آپ نے اپنا مطلب فرقے کی بنا پر بنائے ہیں کیا؟ حنفی مالکی شافعی. ندیم صاحب آپ جو کام کر رہے ہو کہ آپ اپنے مسلک کو چمکانے کے لیے اپنے مسلک کے مخالفوں کو بھی اپنا بنا رہے ہو، اپنے مسلک کے مخالفوں کو بھی الگ اپنا بنا رہے مزید ہو. سوال ہے، یہ الگ مزید سوال ہے. چلے ہمارے مسلک کی سند دے رہے ہیں ہم. ندیم صاحب آپ کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں اور ہمارے سچ کو سچ ثابت میں کر رہے ہیں. ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا اس کو. تو اب یہ بتائیے مجھے کہ محدثین کی جماعت اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ علمی قابلیت پر ہے لیکن آپ کی جماعت نہیں ہے. صحابہ کی جماعت اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ میری بات سنیں. صحابہ کی جماعت اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ بالکل جماعت صحابہ اکرام چلیے ثابت ہو گیا کہ ہماری سند موجود ہے صحابہ کے زمانے سے. آپ کی بات جھوٹ ثابت نہیں ہے. آپ کی سند نہیں ہے، آپ کی سند نہیں ہے، یہ آپ کی سند نہیں ہے. اچھا مطلب آپ طے کریں گے؟ نہیں ہاں میں بتاؤں، اس کا اصول میں بتاؤں گا نا میرے پیارے بھائی. ایک منٹ بھائی پہلے بات سنیں نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ سنیں، آپ کا جو دعویٰ تھا کہ منہج اہل حدیث کی سند نہیں، ابھی آپ بول رہے کہ میری سند نہیں. آپ کے دعوے میں اس کا میرے پیارے بھائی ایک منٹ. آپ کے پہلے آپ اپنا دعویٰ درست کریے. ایک ہے یا تین ہے؟ میری بات سن لیجیے. ایک مجلس کی طلاق آپ کے نزدیک ایک ہے یا تین ہے؟ ایک ہے. ایک ہے. صحابہ اکرام کو دکھا دیجیے. یہ صحابہ کے زمانے میں اس پہ اجماع تھا. یہ تو صحابہ کے زمانے میں اس پہ اجماع تھا. کہیں کا اس پہ اجماع تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے. اس سے صحابہ کے زمانے میں اجماع تھا. صحیح مسلم کی روایت. صحیح. ارے سبھی، ارے صحیح. ہاں اجماع بھائی. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مل رہا ہے ثبوت ہمیں تو ایک مجلس کی 3 طلاق کا 3 ہونے کا. صحیح مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بخاری کے اندر سے مل رہی ہے. ہمیں بخاری کے بخاری میں سنو نا بخاری میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3. دیکھیے پھر آپ پوائنٹ سے بھاگ گئے نا. ہمارے منہج کی سند مل گئی. ندیم صاحب سند نہیں ملی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں پہلے آپ کا اشکال کیا ہے بتائیے مجھے کہ منہج اہل حدیث کی سند چاہیے کہ ندیم خان کی سند چاہیے؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ جی میرے پیارے بھائی وکٹورین اہل حدیث کی. یہ تو تیسرا سوال ہو گیا. یہ تو تیسرا سوال ہو گیا. نہیں تیسرا سوال نہیں میرے پیارے بھائی. آپ جو ہے نا آپ کسی کے نام پر کسی کے لیول پر اپنا لیول لگا دو تو یہ تو الزام ہے. یہ الزام ہے. آپ نے تیسرا جھوٹ بول دیا. آپ نے تیسرا جھوٹ بول دیا. وکٹورین اہل حدیث بول کے تیسرا جھوٹ بولا ہے کیونکہ وکٹورین تو آپ لوگ دیوبندی بریلوی وکٹورین کے زمانے میں ہے. اس سے پہلے کہیں تھی نہیں. ندیم بھائی جن اہل حدیثوں کی طرف آپ اپنی نسبت کر رہے ہو ان میں اور آپ میں زمین آسمان نہیں. ہم تو محدثین کے منہج کی طرف، ہم محدثین کے منہج کی طرف اپنی ایک محدثین سے آپ دکھائے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کا فتویٰ. چلے امام بخاری سے دکھائے، امام مسلم سے دکھائے، کسی محدثین کا فتویٰ دکھائے آپ. ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہونے کا فتویٰ دکھا دیں. اچھا امام طاؤس کون ہے؟ جی امام طاؤس کون ہے؟ امام طاؤس کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ پہچانتے ہو؟ ہاں جی جانتا ہوں. ہاں کون ہے؟ ہاں بولو نا. پر کہو گے جس حدیث پر کہو گے وہ حدیث پہلے آلریڈی ضعیف ہے. ارے پہلے امام طاؤس کون ہے بھائی؟ پہلے یہ تو بتاؤ امام طاؤس کون ہے؟ امام طاؤس محدثین نہیں ہے. کون ہے مطلب محدثین میں تو ان کا درجہ کیا ہے آپ کو معلوم تو اہل سنت. جب محدثین ہے تو بات ختم ہو گئی. امام طاؤس کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی کے شاگرد ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اچھا چلیے آگے. ان کا ہی فتویٰ ہے ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے. آپ شاگرد کو مانو گے استاد کو مانو گے؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک محدث کا فتویٰ بتائیے، میں نے بتا دیا. اچھا سوال کا جواب دیا نا، آپ کے سوال کا جواب دیا نا. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کثرت اللہ کے نبی کی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ابن طاؤس ہی آپ کے نہیں آپ کے سوال کا باقی اور کوئی نہیں ہے. ارے بھائی جب امام بخاری بھی نہیں ہے. امام صحابہ سے دکھا دیجیے. ہاں صحابہ سے دکھا دیجیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خدا کا فتویٰ ہے. حدیث تو پڑھنے دیجیے. صحیح مسلم کی اجماعی صحیح حدیث ہے. یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم پر ہی اجماع ہے. یعنی یہ حدیث کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ حدیث میں سب اجماعی مسئلہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں
एक वक्त की 3 तलाक एक मानी जाती थी, लो साबित हो गया इजमा। अच्छा, अबू बकर के जमाने में इजमा, हजरत उमर के शुरू के खिलाफत के दौर में इजमा। तो इजमा का खिलाफ तो आप लोगों ने किया, इजमा का इनकार आप लोगों ने किया। एक मिनट, एक हदीस है, एक साहबी रसूल कहते हैं कि हम नबी के दौर में मुता किया करते थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुता किया करते थे, हजरत उमर ने इसको बैन कर दिया, तो क्या आप मुता? नहीं, वो तो अल्लाह के नबी ने बैन किया ना, ये तो अल्लाह के नबी ने बैन किया। लेकिन साहबी रसूल तो फरमा रहे हैं कि हम तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरान हुकूमत भी किया करते थे मुता। अरे भाई सुनो, ये मुता का जो मसला है, तो सुनो ना, बड़बड़ाओगे क्या? मैं बोलने तो दो, कैसी बात करते हो यार, कैसी बात करते हो? सुनो तो, घबराओ मत ना, कैसी घबराओ मत। जवाब दीजिए, आपकी हदीस का जवाब दे दिया मैंने भाई। तो मैं बोलूंगा, आप खामोश रहेंगे तो बोलूंगा ना, आप बड़बड़ाते रहेंगे तो कैसे बोलूंगा भाई? ये मतलब आपने इसलिए देवबंदियत इख्तियार किए थे कि बड़बड़ करो, नहीं, सहाबी पर इल्जाम लगाकर, सहाबी पर तोहमत लगाना, इसके लिए देवबंदियत इख्तियार किए थे। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह माफ करे, हम सहाबी पे तोहमत लगाएं। तो आप कैसे कह रहे हो? आप मान सकते हो कि सहाबी मुता कर सकते हैं हराम होने के बाद? मेरे प्यारे भाई, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे बेहतर जानते थे या आप बेहतर जानते? नहीं, आप पहले मेरे जो सवाल किया उसका जवाब दिए बिना आप क्यों रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बेहतर जानते थे इस मसले को या आप बेहतर जानते हो? सहाबी जानेंगे ना, हमारा मसलक सहाबा वाला है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा क्यों नहीं मानते फिर? वो 3 तलाक को 3 का फतवा दे रहे हैं। साहिब को देंगे जब हदीस रसूल के खिलाफ फतवा देंगे। और मैं हदीस रसूल के खिलाफ फतवा जाता है क्या सहाबी का? सहाबी का फतवा मंसूख हो जाएगा। अब तो सहाबी का फतवा मंसूख दिखाऊं। पहले मुझे ये उसूल बताइए, मुस्लिम से अरे किसी का भी फतवा, एक एक करके बात करो भाई, दोनों लोग। मुझे ये बताइए, उसूल बताइए मुझे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फतवा है, राशिद भाई, राशिद भाई परेशान मत होइए, वो राशिद भाई आप परेशान मत होइए, आप बेइंतहा परेशान हो गए। आप मुझे ये उसूल बताइए। मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आप झूठ और सच का फैसला ना करें, आवाम कर लेगी। अरे आवाम मुझे ये बताइए, मुझे एक तरफ और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से आप हदीस बयान कर रहे हो, दूसरी तरफ उनका फतवा क्यों नहीं मान? तो वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, न मानने की वजह। देखिए, अब वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, वो हम समझाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तो कह रहे हैं कि एक मजलिस की तुमने 1000 तलाक भी दी तो 3 हो गई, बाकी तुम्हारे ऊपर जो है तुमने जो ज्यादती की। तो ये तो ये फतवा तो समझ में नहीं आया तुम्हारी। 3 तलाक से भी हराम, 3 तलाक। अरे ये फतवा तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये फतवा तुम्हारी समझ में नहीं आया। समझा दीजिए। अभी पहले एक उसूल समझिए कि जब कुरान हदीस आ जाते हैं, कुरान हदीस जब आ जाता है तो कुरान हदीस के सामने से बड़े सहाबी का फतवा, बड़े से बड़े इमाम का फतवा, बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा, वो रद्द हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये ईमान है हमारा, ये ईमान है। आपका ईमान है कि नहीं? आपका ईमान है, लेकिन बिल्कुल ईमान है, बिल्कुल ईमान है। जो सहाबी ने बताइए, साहबे रसूल का फतवा ये कैसे खिलाफ हुआ? ये फतवा कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। कैसे? अभी तो कह रहे हैं कि आप अरे यार आपको समझा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं हजरत उमर? अरे भाई हजरत उमर की तायीद कर रहे हैं कि हजरत उमर ने जब ये बात देखा कि लोग क्या करते थे, तलाक को खेल बना लिया था। और कैसे खेल बना लिया था भाई? वो हदीस में यही है ना, इब्ने अब्बास ने क्या कहा, कैसे खेल बना लिया था? वही तो बता रहा हूँ। बीच में क्यों बोले जा रहे हैं आप? सुन क्यों नहीं रहे खामोशी से? आपकी तबीयत खराब हो जाए कुरान हदीस बयान करने में? नहीं बताइए। हजरत उमर के जमाने में लोग गुस्से में आके एक ही वक्त में 3 तलाक दे दिया करते, तो तलाक के वाकयात ज्यादा हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब नबी की मोहर लग गई। बीच में आपसे तबसरा, अरे आप मुकल्लिद हो, तबसरे मत किया करो। मुकल्लिद का काम, मुकल्लिद के काम तकलीफ करना होता है, तबसरे करना नहीं होता। आपको हदीस समझ में नहीं आती। अरे आप मुकल्लिद हो, आपको हदीस नहीं समझ में आती, तभी तो तकलीफ कर रहे हो। मुझे समझाने का काम आपका है, मुझे समझाने का काम आपके इमाम साहब का है, हमारा नहीं। आप उनकी तकलीफ कर रहे हो, हम तो आपका दर्द करेंगे। आपने उसूल बनाया कि हम अपने इमाम से समझेंगे, हमसे नहीं। तो आपके उसूल के हम आपको समझाएंगे नहीं, हम आपका रद्द करेंगे। मैं आपसे समझ के अहले हदीस होने के लिए तैयार हूँ। ये झूठ बोल रहे हो आप, ये आप झूठ बोल रहे हो। अभी हमारे मसलक की सनद मिल गई है कि मुहद्दिसीन आपने खुद माना है कि सहाबा अहले हदीस हैं, मुहद्दिसीन अहले हदीस हैं, फिर भी आपने झूठ बोला कि आपकी सनद नहीं है। झूठों पे अल्लाह की लानत। आपने जो है ना वो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बानमती का सिर जोड़ा। ये आपने की, ये सब आपने की, ये सब आपने की। नहीं। अभी तो आप मुझे ये बता दीजिए, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए।
एक बंदा नबी के दौर में 3 तलाक दे रहा है तुम्हारे दावे के मुताबिक, अब वो हो रही है 1, ठीक है ना नदीम साहब, सुनने मेरी बात? हो गई ना भाई, 1 हो गई। अब वही बंदा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2, ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2, 1 बंदा दे या 100 बंदे दे, वो तो 1 होगी, उसका कोई मसला नहीं, उसे तो 1 ही होना है क्योंकि नबी की मोहर लग गई। क्या आप ये मानते हैं नबी की मोहर होने के बाद तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा इकराम जैसी अजीम हस्तियां नबी के फैसले को चेंज कर देंगी? नहीं, नबी के फैसले से खिलवाड़ करने वाले को सजा जरूर दे सकते हैं 3 तलाक। कैसे खिलवाड़ हो गया? नबी तो मोहर लगा रहे खलीफा है ना, खिलवाड़ नहीं, खलीफा है ना, खलीफा का क्या इख्तियार है? भाई मेरे भाई अरे आप जाहिल हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है खलीफा का क्या काम है? आप खिलवाड़ी को बता रहा हूँ। नबीन समझा, तो आप घबराइए मत, नबी ने इसको खिलवाड़ कहा, अरे घबराइए मत ना, सवाल देखिए अल्लाह के नबी ने, अरे घबराइए मत ना, तुम पागल जैसी क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारा तो जिन जाके लगता है 20 वाला देवबंदियों ने जो छोड़ा तुम पे। नदीम साहब ये जवाब दीजिए, ये जब मसला नबी ने खिलवाड़ बताया या इसको 1 बताया? सही पहली बात नबी ने इसको खिलवाड़ बताया या 1 बताया? ये आप मेरे को बीवी हराम करी, हलाल करी, 3 तलाक के बाद नबी ने बीवी आदमी के लिए हराम करी। तुम एक काम करो, पहले आराम से बोल लो, खामोश रहो, मैं बोलूंगा। मैंने बोल दिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नबी ने 3 तलाक के बाद औरत को हलाल बताया या हराम? अरे वादा खिलाफी करने वाले को आखिरत में बहुत संगीन अजाब होगा। जब वादा कर लिए तो मैं बताइए। हजरत उमर के जमाने में जो लोग तलाक के साथ मजाक किया करते थे, ये कसरत तलाक हो गई थी और जल्दी जल्दी किया करते थे। हजरत उमर ने हदीस में क्या कहा? जल्दी करो, फिर वादा खिलाफी जल्दी कैसे हो रही? मुझे वो साबित करिए, जल्दी कैसे हो गई? अरे भाई नहीं होती ना, तो जल्दी कैसे हो रही? 9 तलाक दे रहे थे, वो 9 तलाक दे रहे थे, तलाक ऐसे 9 दे रहे थे, 10 भी दे रहे थे, ऐसे दे रहे थे, 10 भी दे रहे थे। भाई पत्ते की पेड़ की मानिंग तो आता है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं आता। आराम से सुनो ना, अभी आपने वादा किए 2 मिनट भी खामोश नहीं रह पाए, वादा तोड़ दिए, संगीन अजाब। आपकी पॉइंट टू पॉइंट बात, आपकी पॉइंट टू पॉइंट बात मैं कबूल करूंगा। घबराइए मतलब खामोशी से सुने ना। आपकी मानसिकता आपको डर लग गया, मतलब मेरा टैलेंट देख के आपको डर लग गया? आपको, मुझे डर नहीं, आपको अपने डर। मैं हदीस सुना रहा हूँ, इसमें कोई मंतिक नहीं है, हदीस है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब नबी की मोहर लग गई तो नबी ने बीवी को जायज रखा या हराम रखा 3 तलाक के बाद? अरे 3 तलाक होगी तो नाजायज होगी ना, जब हुई नहीं तो कैसे नाजायज हो जाएगी? तो मैं यही तो पूछा हूँ, हलाल रखा या हलाल रखा नबी ने बीवी को? पहले क्या पूछो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हराम में बताओ, हलाल या हराम में? अरे हलाल हराम का सवाल ही नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा सवाल। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, जब ये तुम्हारा सवाल जो है ना, ये खुद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने झूठ बोले थे, इसलिए तुम दलील हो रहे हो। तुमने जो मसला के अहले हदीस पर झूठ बोले थे ना, अब तुम दलील हो रहे हो। जो ऑडियो अच्छा, आप खामोश हो जाए, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, नबी ने 3 तलाक के बाद बीवी नहीं, वो सब बातें बताएंगे हम आपको। पहले सही मुस्लिम की रिवायत तो सुन लीजिए। पहले सही मुस्लिम की रिवायत सुन लीजिए। आप यहूदी हैं क्या कि आपके सामने कुरान हदीस पढ़ा जा रहा तो आपको परेशानी हो रही है, बड़बड़ा रहे हो? मुझे परेशानी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि कुरान हदीस पढ़ा जाता है, यहूदी बड़बड़ाते थे। भाई ये सिफत तो तुम लोगों की, हमारी नहीं। मैंने कहा मैं तो बड़बड़ा ही नहीं रहा हूँ, आप हदीस पढ़े, मैं सुनूंगा तवज्जो से। अच्छा पढ़िए, पढ़ो आप हदीस। सही मुस्लिम की हदीस में है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत उमर के दौर शुरू में एक बच्ची 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि लोगों ने उस काम में जल्दी की जिसमें अल्लाह और उसके रसूल किताब और सुन्नत ने उसे इजाजत दी थी। कहाँ की इजाजत दी थी? अल्लाह और उसके रसूल ने जिस काम में उनको मोहलत दी थी, उसमें की मोहलत दी थी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ने तो हदीस बताओ ना, यहाँ बताओ ना, रुक कर। 3 महीने में 3 तलाक देना है, एक ही वक्त में दे दे रहा जाहिल तेरे जैसा। तो नबी के दौर में तो 3 तलाक दे रहे थे, एक वक्त में तो 3। अरे मोहलत 3 महीने की थी, हर एक महीने मोहलत कुरान हदीस ने 3 महीने की थी। 1 महीने में 1 तलाक दो, दूसरे महीने में दूसरी तलाक दो, तीसरे महीने में तीसरे तलाक दो। तुम्हारे जैसा कोई जाहिल एक वक्त में 1 तलाक दे रहा था, समझे? मोहलत ये थी। तो नबी के दौर में 3 को जो 1 कहा जाता था, वो अलग अलग मजलिस में जो दी जाती थी। फिर
ارے قرآن کی یار تمہارے ہاتھ تو آئے گی نا. جب تم مہلت پہ سوال کر رہے ہو, مہلت پہ جواب مل رہا ہے تو پھر ادھر بھاگ جا رہے ہو. نہیں, جب تمہارے دعوے کے تو وہاں پر کیا مہلت کا انکار تھا کیا؟ ندیم صاحب جب تمہارے دعوے نبی کے دور میں فون ایک ہو رہی ہے, ابو صاحب خاموش رہے, راشد بھائی یہ آپ خاموش رہے, آپ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے سامنے والے نہیں چلے گا, جھوٹ نہیں چلے گا, سوال نہ پڑے گا. ابھی اس میں حضرت عمر نے اور ابو بکر صدیق نے اور اپنے ابن عباس نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی حقیقت آگے والی لائن میں ہے حضرت عمر کے قول میں. میرے پیارے بھائی مجھے یہی تو چاہیے. ہاں تو سنو نا, آپ نے حدیث پوری پڑھنے بھی نہیں دے رہے ہو اور آپ کا جن جاگ جا رہا بڑبڑانا شروع کر دے رہے ہو. میرا جن نہیں, تمہاری اندھی تقلید کا جنازہ نکال رہا ہوں میں یہاں پر. حدیث پڑھنے میں نبی کے دور میں جو 3 طلاق ایک ہو رہی تھی وہ میرے پیارے بھائی ایک ہو رہی تھی یا 3 ہو رہی تھی؟ ایک ہو رہی تھی. ایک ہی ہو رہی تھی. تو ایک ہو رہی تھی تو 3 ہی طلاق ہو رہی تھی یا ایک طلاق ایک ہو رہی تھی؟ ارے 3 ایک ہو رہی تھی نا. تو اب آگے نہیں آپ کی سمجھ میں 3 طلاق ایک ہو رہی تھی تو آگے کیا مسئلہ آیا؟ اگر آگے تمہاری ترانی کے آخر کے 2 سال کے بعد ایک بندہ 3 طلاق دے رہا ہے تو اس کو ایک ہی ہونا تھا, 3 نہیں ہونا تھا. تو مطلب تم نعوذ باللہ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہو, تم شیعہ ہو حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہو. آپ کو نعوذ باللہ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہو. نعوذ باللہ ہم نہیں کر رہے میرے پیارے بھائی, ہم تو مان رہے ہیں حضرت عمر ابھی تو تم نے کہا کہ نبی کے دور میں ایک ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے 3 کر دیا. نعوذ باللہ. یہ اعتراض آپ لوگوں کا ہمارا نہیں ہے, آپ لوگوں کا ہمارا ہے ہی نہیں. آپ نہیں مانتے نا, ہم تو بولتے ہی نہیں, آپ نہیں مانتے نا, ہم تو بولتے ہیں. حضرت عمر نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اس میں کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر نے خود گواہی دی ہے. کہاں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ حدیث پوری سنی نہیں تو گھبرا جا رہے ہو بیچ میں. اچھا چلیے. حضرت عمر نے کہا جس کام میں اللہ کتاب و سنت نے اس کو مہلت دی تھی اس میں لوگوں نے جلد بازی کی تو ان کی جلد بازی کو میں ان پر لوٹا دوں گا. یہ خلیفہ ہیں, وہ پاور ہے, انہیں اسلام کے ساتھ کھیلا کیسے؟ قرآن حدیث سنو نا پہلے. میری ایک سیکنڈ یہاں پر رک کے 1 منٹ بولوں گا بس, زیادہ نہیں. کوئی بھی وقت خلیفہ قرآن حدیث کے فیصلے پر جس میں نبی کی مہر لگی ہوئی ہو کیا اس کو چینج کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ چینج کیا حضرت عمر نے چینج کہاں کی چینج؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہو. لوگوں نے اور کیا کیا؟ فیصلے کو چینج نہیں کیے, وہ فیصلے کو چینج نہیں کیے, اور کیا کیا؟ وہ اس کی غلطی پر اس کو سزا دیے. مطلب سنو میں خلیفہ ہوں ابھی کا. سنو, ہنسو مت اپنی جہالت پہ ہنسو مت, رو گئے ابھی تم. ابھی جو یہ ابن عباس کا بھی جو فتویٰ تھا نا وہ بھی تعزیری تھا. حضرت علی کا بھی جو فتویٰ ہے, ایک وقت میں کوئی آدمی اگر 10 طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے تو 3 ایک بیوی پہ جائے گی, باقی 7 طلاقیں دوسری بیویوں پہ جائے گی. تو انہیں دوسری کی تو دیا نہیں, تو پھر ان کی طلاق کیسے ہو رہی ہے؟ تو آپ نے نعوذ باللہ حضرت علی پہ الزام لگاؤ گے کہ آپ نے قرآن حدیث کو بدل دیا. میرے پیٹ میں درد ہونے لگا بھائی. نہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے آپ کی. ایکٹنگ مت کرو, تم دیوبندی صرف ایکٹر ہوتے ہو. ایکٹنگ کچھ مت کرو, ہمارے سامنے نہیں چلے گی. ندیم صاحب حضرت علی کا جو فتویٰ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 10 طلاق دے گا تو میں اس کی 3 طلاق ایک بیوی کو دوں گا, 7 طلاقیں دوسری بیوی کو لوٹا دوں گا. تو دوسری بیوی کو تو نے طلاق دیا ہی نہیں, تو اس پہ لوٹ کیسے نہیں ہو؟ 3 طلاق جو دے گا وہ اپنی ایک بیوی کو دی, ان نے 10 طلاق. ایک بیوی کو دے دی انہوں نے 3 طلاق, یعنی کہ ایک بیوی ان کی حرام ہو گئی. اب بچی 7 طلاقیں وہ کس پہ ڈال لیں؟ دوسری بیویوں پر. ذرا دکھائیے حدیث. ارے کیا دکھائیے آپ کو, کیا دکھائیے؟ مطلب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں تو کیا دکھائیے؟ ارے کیا دکھائیے, کیسے دکھائیے؟ آپ کیسے مانیں گے جب میں بولوں نہیں مان رہا؟ آپ نے کہا نا. ارے حضرت علی کا فتویٰ ہے. اب میرے کو بتاؤ کہ حضرت علی کے فتوے میں وہ دوسری بیویوں کو تو انہوں نے طلاق دیے نہیں, تو وہ 7 طلاقیں کیسے پڑ جا رہی ہے ان کو؟ جی حضرت علی کے تعالیٰ عنہ یہ سمجھانا تھا 3 طلاق سے تیری بیوی ہو گئی, باقی تیری یہ جو بچی ہے چاہے تو اپنی بیویوں کو دوسروں کو بھی دے دے. کیا سمجھانا ہوا؟ کیا سمجھانا ہوا؟ ایک تیری بیوی 3 طلاق سے کچھ پر حرام ہو گئی, باقی یہ 7 طلاقیں تیری ضائع ہے, چاہے تو اپنی بیویوں کو دے دے تو بس تک نعوذ باللہ. یعنی وہ سنت والا کام کر رہے ہیں اور حضرت علی اس کو سزا دیں گے. نعوذ باللہ. ہاں سنت والا تمہارے حساب سے تو سنت ہے نا, ایک وقت کی 3 طلاق تو سزا تو نہیں دینا چاہیے نا, سنت کو عمل کرنے پہ سزا دی جاتی ہے کیا جاہل؟
میرے پیارے بھائی حضرت علی پر الزام، حضرت عمر پر الزام، حضرت ابن عباس پر الزام، تم دیوبندی بنے صحابہ کی گستاخی کرنے ہو کیا؟ الزام آپ لگاتے ہو، ہم نہیں. الزام آپ لگاتے ہو چینج کرنے کو. آپ طلاق دینا سنت ہے تو دوسری بیویوں سے جدا کرنا یہ تو سزا ہوئی نا. تو کیا سنت میں عمل کرنے کو سزا دی جاتی ہے؟ انہوں نے جدا نہیں کیا، اسے تنبیہ کی اسے ڈانٹا ہے. یہی اصل میں خلیفہ کا اختیار ہے. لیکن پہلی بیوی جس بیوی کو 3 طلاق دی اسے حرام کا فتویٰ دے دیا، حرام کا فتویٰ دے دیا کہ وہ حرام ہو گئی تیرے لیے. ارے بھائی سنو، ابھی سنو، تم غلطی کیا کر رہے تھے. چلو اب تم آ جاؤ اصلی پوائنٹ پر. طلاق کے مسئلے کو سمجھنے میں آپ غلطی کیا کر رہے ہو معلوم ہے کہ صحابی صاحب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 2 سال کے بعد 3 طلاق کا قانون بنایا، یہ تعزیری حکم ہے، حدیث کے مطابق. وہ تعزیری حکم ہے. تعزیری کا مطلب کیا ہے؟ تعزیری حکم یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، اس کو پاور ہوتا ہے. جیسے شہر کا قاضی، آج بھی جو شہر کا قاضی ہے نا، اگر شہر کا قاضی چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، شافعی، اگر وہ قاضی ہے شہر کا اور اس نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کتاب و سنت سے کھلواڑ کر کے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے رہا ہے تو وہ اس کو سزا کے طور پر اس کی پورا مسئلہ نبی کے لیے تو یہ کھلواڑ تو ہوگا نا. کتاب و سنت کے خلاف عمل کرے گا تو کھلواڑی ہے وہ. نبی تو اسے ایک کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں تمہاری دلیل کے مطابق بھائی کوئی بات نہیں، کھلواڑ نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے. تو بس کھلواڑ کیسے کہہ رہا ہو تم یار؟ ابھی تو دلیل تمہاری ہے، دعویٰ تمہارا ہے کہ تم حجت کرنے کے لیے بنے ہو، جہالت بانٹنے کے لیے بنے ہو. ندیم صاحب میرا دعویٰ نہیں، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 3 طلاق نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی، تو کھلواڑ کہاں سے ہو گیا؟ کھلواڑ کیسے ہو گیا؟ ایک ہوتی تھی 3 ہی ہو جانا چاہیے تھا نا، کھلواڑ نہیں تھی تو میں تو دکھا رہا ہوں نبی کے دور میں 3 طلاق ہی ہو نا. اگر وہ کھلواڑ نہیں تھا تو ایک کیوں ہوتی تھی؟ وہ 3 ہی رہنا تھا نا. تو میرے پیارے بھائی میں تو دکھا رہا ہوں کیا دکھا رہے ہو؟ 3 کو 3 نہیں تو پھر ایک مانا ہی کیوں؟ کس نے مانا؟ تم تو بولے ایک ہوتی تھی تو 3 ایک ہوتی تھی، کھلواڑ ہوا تو پلٹی مار دی کہ 3 ہوتی تھی. تمہاری سمجھ میں جب حدیث نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں جب حدیث نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ آپ واپس اہل حدیث بن جاؤ. تمہاری سمجھ میں جب حدیث نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ بنا سند کے ہے، آپ جلدی سے اہل حدیث بن جاؤ. کیونکہ دیوبند کا سند تو دکھا نہیں سکتے، دیوبند کی سند تم نبی صحابہ سے دکھا نہیں سکتے. تو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئے، انگریزوں کے زمانے میں بنے ہیں دیوبندی بریلوی، اس سے پہلے آپ دکھا نہیں سکتے. جی اللہ کے کرم فضل سے دیوبند علماء کی سند بابا ان کے استادوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، دیوبند کی نہیں جاتی بھائی، وہ جاتی ہے، دیوبند کی نہیں جاتی، دیوبند کی جاتی ہے بغیر دیوبندیوں کے تمہاری نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیوبند کی نہیں جاتی، تمہاری نہیں جاتی، بغیر دیوبندیوں کے تمہاری نہیں جاتی، ان کی جاتی ہے بغیر تمہارے ان کی جاتی ہے، لیکن تم لوگوں کی نہیں جاتی. تو کیا میں ذرا لسی پی رہا ہوں. اچھا پی لیجیے، ٹھنڈا کر لیجیے گلا. ہاں مزہ آ گیا. ہاں فرمائیے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک طرف تو 3 طلاق کو یہ بتائیے دیوبندیوں کی سند نبی تک جاتی ہے؟ دیوبندیوں کی سند نبی تک جاتی ہے؟ جاتی ہے. تو کس نبی، کس صحابی، کس امام کو دیوبندی کہا گیا؟ جی کس نبی، کس صحابی، کس امام کو دیوبندی کہا گیا؟ دیوبندی یہ کوئی مسلک ہے، فرقہ ہے کوئی؟ بھائی اہل حدیث کی سند جاتی ہے، اس لیے تو محدثین کو اہل حدیث، صحابی کو اہل حدیث کہا جاتا نا. تو محدثین تو کوئی کہتے نہیں ایک مجلس کی 3 طلاق کو. بھائی میں تو بتا دیا، نہ امام بخاری کہہ رہے، نہ امام مسلم کہہ رہے، نہ امام داؤد کہہ رہے، نہ امام نسائی کہہ رہے، نہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے، نہ امام مالک کہہ رہے، نہ امام حنبل کہہ رہے. آپ توبہ کر لو، جا رہی ہے تمہاری سند، آپ توبہ کر لو اور اہل حدیث بن جاؤ. کیونکہ دیوبند کی سند نہیں پہنچ رہی ہے نبی جا رہی ہے. اچھا بتاؤ کون سے نبی، کون سے صحابی، کون سے امام کو دیوبندی کہا گیا؟ تو دیوبند بھائی ہندوستان کا تھا، سعودی کا تھا؟ نہیں کہیں نا مبارک ہو، تم نے خود مان لیے کہ وہ سعودی کا نہیں تھا، مطلب سند نہیں ہے، ہندوستان کا. ہم تو یہی بول رہے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا. دیوبند کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، دیوبند کی تو ایک تاریخ ہے. ارے ایک نیا جھوٹ، دیوبندی کی لوٹی ماری انہوں نے. دیوبند کی تو ایک تاریخ ہے، دیوبند کی تو ایک تاریخ ہے. دیوبند ہندوستان کے ایک گاؤں کا نام ہے. ہاں بھائی فون کاٹ دیا، بتائیے. مر گیا، اب جو سند پیش کر رہا تھا اب گاؤں بنا دیا اس کو. پاگل اکیلے بولتے جا رہا، بولنے نہیں وہ پٹ گیا تھا نا بہت جم کے.
وہ صحیح مسلم کی جو روایت تھی نا اس کو اصل میں اس کو معلوم ہے نا کہ میں سمجھا دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھا پا رہے ہوں گے اس لیے آپ سے آرام سے بات کر رہا تھا. نہیں تو ایک کام کیجیے, سمجھا دیجیے آپ, تاکہ جو یہ آڈیو ہے اس کو میں شیئر کر دوں گا. سمجھا دیا نا, اس لیے تو بھاگا وہاں سے. وہ حدیث میں تھوڑا سا مطلب شارٹ فارم میں حدیث میں یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں, ابو بکر کی خلافت میں, یعنی 2.5 سال کی جو آپ کی خلافت تھی, اور حضرت عمر کے شروع کے دور میں خلافت میں 2 سال 5 سال آپ جتنا ہی مان لو, کیونکہ 10 سال غالباً حضرت عمر نے حکومت کی ہے. تو ان زمانوں میں ایک وقت 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی, مطلب صحابہ کا اجماع تھا. ابو بکر کے زمانے میں بھی, حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی. یہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. ہلو ہلو, ہاں سنو بولیے. یہ کیا ہوا؟ اجماع ہوا. پہلا اجماع کس پہ ہوا؟ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہے. تو ہمارا دعویٰ اصل میں اجماع کے مطابق, اجماع کی مخالفت تو ان لوگوں نے کی. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ اس کام میں جلدی کرتے تھے جس میں کتاب و سنت نے ان کو مہلت دی تھی. کس کام میں؟ جس سے طلاق دینا ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 مہینے میں 3 دی جائے, 1 مہینے میں 1 دی جائے, 1 مہینے میں 1 دی جائے, 1 مہینے میں 1 دی جائے. یہ مہلت ہے 3 مہینے کی. کتنی ہے؟ ہلو, 3 مہینے کی. 3 مہینے کی مہلت ہے نا. لیکن اس مہلت میں لوگوں نے جلد بازی کی. کیا کی ہے کہ ایک ہی وقت میں دے دے رہے 3. تو میں ان کی جلد بازی کو ان پر لوٹا دوں گا. مطلب یہ جو کتاب و سنت سے کھلواڑ کر رہے نا, تو وہ خلیفہ ہے, طاقتور ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نا, اختیار ہوتا ہے اس کو, کہ وہ کھلواڑ کرنے پر اس کی بیوی ابھی جدا نہیں ہوئی اس سے طلاق ہونے کے بعد. ایک وقت جو 3 طلاق ہے نا اس سے جدا نہیں ہوئے, لیکن اس نے کھلواڑ کیسے کیا؟ اس لیے میں تیری بیوی کو تیرے سے جدا کر دوں گا, تیرے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا, تو تیری بیوی تیرے سے جدا ہو گئی نا. وہ یہ نہیں بولے کہ طلاق ہو جائے. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ندیم بھائی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ 3 طلاق ہے یہ اس میں فرق ہے مطلوقہ کا غیر مطلوقہ کا, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے. یہ حدیث کو تم پکڑ لو گے, اس کو سمجھ لو گے, پورا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اب یہ جھوٹے کیا بولتے ہیں, پہلے ایک چیز سمجھ لو. وہ متروکہ غیر مطلوبہ نہیں ہے, مدخولہ غیر مدخولہ بولتے ہیں. جی جی, ہے نا. اب یہ جو آج تک جھوٹ بولتے آئے ہیں نا کہ بھئی ایک وقت 3 طلاق کس نے کیا, ان سے پوچھو, تو حضرت عمر نے. کیا کی؟ حضرت عمر نے. اب جب ان سے پوچھا اچھا تو یہ کس کے لیے فتویٰ ہے, مدخولہ کے لیے کہ غیر مدخولہ کے لیے؟ تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ یہ غیر مدخولہ کے لیے. کس کے لیے؟ غیر مدخولہ کے لیے. غیر مدخولہ. لیکن یہ آج تک 1400 سال کی ہسٹری ان کی اٹھا کے دیکھو, یا حنفی مذہب 800 سال سے جب بنا ہے تب سے ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ حضرت عمر کا نام لے کر ایک وقت کی 3 طلاق کس پر فٹ کر دیتے ہیں؟ مدخولہ پر. جس کا دخول ہو چکا ہے, جس کے بچے ہو چکے ہیں, شادی کو 5-10 سال ہو گئے, اس کے بعد وہ بندہ آ رہا ہے اور غصے میں 3 طلاق دے رہے, اس کی طلاق کروا دے رہے. ارے کیوں بھائی, تو بولے اس نے 3 طلاق دیا تو ہو گئی. تو تو بول رہا تھا غیر مدخولہ کے لیے, ابھی مدخولہ پہ فٹ کیوں کر رہے؟ تو اس فتوے پہ وہ آج تک خود عمل نہیں کیے اور اس کے خلاف آج تک کیے, لیکن وہ کیا مسئلے لوگوں معلوم نہیں ہوتے, اس لیے الو بناتے پبلک کو. اور صحابی کا نام لے لیتے نا جذباتی, حضرت عمر نے کہا تو آدمی ڈر جاتا ہے, جاہل مقلد تقلید اندھی میں. اچھا ہاں, تو مدخولہ غیر مدخولہ کے مسئلے میں الٹے پھنستے ہیں, اور پھنستا وہ. ابھی ایک ہی حدیث میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. یہ حدیث اتنی جامع اور اتنی واضح اور اتنی زبردست دلیل ہے کہ حضرت عمر خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کتاب و سنت میں کتنی ہے, ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی ہے. حضرت عمر خود اس بات کا اقرار کر لے رہے ہیں. جب حضرت عمر اس بات کا اقرار کر لے رہے ہیں, میں آپ جیسا آپ اقرار کر لو بھائی قرآن حدیث یہ ہے, اب اس کے بعد جو فتویٰ آپ دو گے تو آپ کو فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہی رہے گا نا, اگر آپ اس کو قرآن حدیث بنانے کی کوشش کرو گے تو. لیکن حضرت عمر خود اقرار کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہے. کون سی؟ ایک وقت کی 3 طلاق. اس لیے میں ان کو سزا دوں گا, تعزیری حکم ہے. تو نے سالے قرآن حدیث سے کھیلا نا, تیری طلاق تو ہوئی نہیں ہے, لیکن میں خلیفہ ہوں, تیرے کو تیری بیوی سے جدا کر دوں گا. یہ سزا ہے میری طرف سے. تو نے کیسے بھائی کتاب و سنت سے کھیلنے والا ہے نا, مخالفت کرنے والے کو سزا تو دیتے ہو نا. صحیح بات ہے. تو سزا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی کا کچھ طریقہ آپ اٹھا کے کسی کو لافہ مار سکتے ہو, آپ اپنا بھائی ہے تو اس کو گھر سے باہر نکال سکتے ہو. تو اب طلاق تو تیری ہوئی نہیں ہے, لیکن تو نے غصے میں بول دیا ہے, اور غصے میں بولنے دیکھو ہوتا کیا ہے, پہلے اس مسئلے کو سمجھو اور آسانی سمجھ میں آئے گا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو غصے میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, روتا ہے آگے روتا ہے نا, پچھتاتا ہے نا.
افسوس کرتا نا یار میں نے غلطی سے بول دیا, غصے میں بول دیا, دارو کے نشے میں تھا, جو بھی تھا, یا میرے کو ملا دو. کاہے کے لیے؟ میری بیوی سے میرے کو ملا دو. تو وہ تڑپ رہا ہے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے. تو حضرت عمر کہہ رہا ہے کہ تو نے کھیل کیا نا, تو نے کتاب و سنت کا مذاق اڑایا, تو نے اس کی مخالفت کیا. ابھی تیری طلاق نہیں ہوئی لیکن میں خلیفہ ہوں, طاقت ہے میرے پاس, میں تیرے کو جدا کرا دوں گا. وہ جدا کرا رہے, وہ طلاق نہیں کرا رہے, جدائی ڈال دے رہے. تو وہ یہ حق ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. آج بھی قاضی اگر جو پاورفل قاضی ہوگا نا, تو قاضی اگر فتویٰ بھی دے گا نا تو اس کا فتویٰ یہی ہوگا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ اس کا پاور استعمال کر رہا ہے کہ دونوں کو جدا کر دو. یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے, یہ میں نے ایک بار ایک حنفی سے کہا تھا, تو وہ کہہ رہا معاذ اللہ تم نے مطلب بھائی وہ صحابی کو شیطان کہہ دیا, کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے مرد اور عورت کو دور کرنا, ان کے بیچ میں دوری ڈالنا. تو اس طریقے کی بکواس کرنے لگا. نہیں وہ یہ نہیں ہوتا, شیطان کا کام یہ نہیں ہوتا مرد عورت کو دور کرنا. مرد عورت میں اختلاف پیدا کرنا, لڑائی جھگڑے پیدا کرنا, وسوسے ڈالنا, یہ کام ہوتا ہے. اور یہ ہوتی ہے بات کو پتنگڑ بنانا. یہ عمران جاہل جیسے, ندیم الوی جیسے بات کو پتنگڑ بناتے ہیں, یہ سوچ بات کو پتنگڑ بنانا. یہ بات اللہ کے نبی, صحابہ, ائمہ, محدثین کو نہیں سمجھی. اگر یہ بات ہوتی تو صحابی حضرت عمر کو نہیں ٹوکتے وہاں کہ آپ کیوں بیوی کو جدا کرا رہے. کسی امام نے جرا کیا اچھا, تو یہ ہوتا ہے کسی کا دھڑ کسی کا لے کے گنپتی بنا کے بٹھا دینا. چلیے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. چلیے اوکے, السلام علیکم.